کبھی تخت بلقیس والا واقعہ لے کے کہتے ہیں کہ جی تخت بلقیس اگر وہ لے آیا تھا ان کے زمانے کا آدمی، تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تخت بلقیس کیوں نہیں لا سکتے؟ جی لا سکتے ہیں تو لائیں نا، انجینئر صاحب نے انہیں روکا ہوا ہے، یا میری ویڈیوز ان کو ہانٹ کر رہی ہیں کہ وہ نہیں لا رہے؟ آپ پرانے بابوں کی سٹوریاں بیان کرتے ہیں، ان کی کوئی اسناد نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، ہم اسی تو کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ قرآن میں جو واقعہ ہے وہ سچ ہے، جو بخاری مسلم میں آ گیا، باقی حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے، وہ تو سچ ہے۔ آپ کے واقعات کو تو ہم جھوٹ کہیں گے؟ یہ تو اس طریقے سے کہ کل کوئی آپ کے شخص آپ میں سے کہنا شروع کر دے کہ جی ہمارے جو بابا جی ہیں ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے۔ دیکھیں نا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، تو ہم کہیں گے بھئی وہ تو صحیح سند سے ثابت ہے، اور ان کو منوانا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری رکھا تھا۔ آپ کے بابے کو منوانا کون سی اللہ کی ذمہ داری ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے تو کر کے دکھائیں، پوری دنیا کو آپ اپنے اس دین میں داخل کر لیں، اپنے فرقے میں داخل کر لیں، دکھائیں بھی آپ کوئی نہ، اور جو کہ دکھاؤ سے کہتے ہیں یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوں، جب تک آپ کر کے نہیں دکھائیں گے ہم کیسے مان لیں؟ شیخ عبدالقادر جیلانی نے مردوں کو زندہ کیا، بھائی عیسیٰ ابن مریم بھی کرتے تھے تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ڈائریکٹ چھلانگ عبدالقادر جیلانی پہ کیوں مارتی ہے؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے بھی ذرا ثابت کرو کہ انہوں نے کوئی مردہ زندہ کیا ہو۔ وہ تو جنگوں میں صحابہ کی لاشیں اٹھاتے رہے، کوئی بات کرنے والی کرے۔ پھر کہتے ہیں جی آپ ادھر تک کیوں پہنچتے ہیں؟ بھائی انہی سے ہی دلیل لینی ہے نا کہ اگر وہ یہ کچھ نہیں کر سکے تو تمہارے بابے تشائی کوئی نہیں، اسی کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بابے تشائی کوئی نہیں۔ تو جب تک کوئی چیز دلیل سے ثابت نہیں ہوگی ہم اسے کیسے ایکسیپٹ کر لیں آپ کے کہنے پہ؟ جی فلاں یہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کرو نا۔ کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ دیکھیں حضرت خضر نے بھی تو ایک بچے کی گردن موڑی تھی نا، تو اس کو قتل کیا تھا۔ اگر ہمارے پیر بھی حکمت کے تحت کسی مرید کو کہہ دیں کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو کرواؤ بھی بچے ذبح، عذاب کھڑا کرو اپنے لیے دنیا اور آخرت میں۔ یعنی اینالوجیز جو اس طریقے سے بناتے ہیں، اس طرح کی اینالوجیز کے اوپر پھر میں نے ان کے لیے پھکیاں تیار رکھی ہیں، اور ٹائم قیامت تک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ہم اپنے نبی کو کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر یہ کہیں گے جی وہ نبی اسلام نے منع فرمایا، یہ تو بھائی بعد میں دیکھیں گے نا۔ اگر تمہاری لاجک کو مانا جائے تو اس کا مطلب ہے چیزیں لاجک کے اوپر نہیں، چیزیں صاف، اور تم لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اینالوجیز بنا کے تو چیزیں بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے رہتے ہو، اور پھر آگے لوگ ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ جی اب اس کا جواب دیں، اب اس کا جواب دیں۔ بات کرنے والی ہونی چاہیے۔ ابھی اگلے دنوں بول ٹی وی کے اوپر ایک کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی سسٹر نے سوال کیا، اس سسٹر کی جو لینگویج ہے وہ نہیں تھی کہ وہ شاید میری ویڈیوز دیکھتی ہیں، تو کہ بھئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زہر پی لیا تھا، اس کا ثبوت کس حدیث کی کتاب میں، یہ واقعہ کہاں پہ رپورٹ ہوا ہے؟ اور پھر انہوں نے بخاری کی وہ حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام پہ زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ زہر مجھے کاٹ رہا ہے۔ بخاری مسلم موجود ہے کہ یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی تھی، اس نے اس میں زہر ملا دیا تھا۔ ابو داؤد میں بڑی تفصیل ہے، کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے، اس کے بدلے میں اسے قتل کروایا گیا۔ پھر اسے پوچھا گیا کہ بھی تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے وقتی طور پہ تو بچا لیا۔ اس بوٹی میں سے آواز آئی کہ مجھے آپ نہ کھائیں۔ نبی علیہ السلام نے تھوک دی، لیکن اس وقت تک باقی صاحب تو کھا چکے تھے، ان میں سے بعض کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کو بھی 4 سال تک اس کی تکلیف رہی، اور اسی وجہ سے آپ کو آنری ڈیتھ ملی۔ اس میں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کیسے زہر پی لیا؟ اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت خالد بن ولید کا جو حوالہ مانگا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کی بجائے انہوں نے کمپیریزن شروع کر دیا کہ جی اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا، تو وہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ بھئی ہم نے یہ تو کہا ہی نہیں۔ ہم نے پہلی چیز اس سسٹر نے یہ آپ سے پوچھی تھی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے، وہ تو آپ نے بتایا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اس طرح کمپیریزن کروانے شروع کیے،
تو یہ کمپیرزن تو ہم بعد میں دیکھیں گے، جو آپ کرامات اور معجزات کے نام پہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ کس ضعیف حدیث میں یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کی اجازت دی ہو کہ تم بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہو؟ صحیح حدیث تو کوئی نہیں ہے، کوئی ضعیف لے آئے۔ الٹا امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کہ زہر کھانا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کے نیچے وہ حدیث لے کے آئے کہ جس شخص نے دنیا میں زہر کھا کے خودکشی کی، جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا۔ جس نے تیز دھار آلے سے اپنے کو قتل کیا، جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا۔ جس نے رسی سے لٹک کے گلا گھونٹ کے مارا اپنے آپ کو، اس پہ یہ عذاب مسلط ہو جائے گا۔ مختلف طریقے جو خودکشی کرنے کے، اور اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے زہر کھانے کی ممانعت۔ تو ہماری دلیل تو موجود ہے، زہر آپ کھا نہیں سکتے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہیں؟ اور پھر اکثر کبھی یہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں، دیکھیں نہیں فلاں نے زہر کو چھوڑیں جناب، سمپل ہے، ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ساکٹ میں آپ کی 2 انگلیاں دیں گے، ننگے پاؤں آپ کو زمین پہ کھڑا کریں گے۔ ٹائم قیامت تک ہے، جو بابا ہے نا اس طرح کو کر کے تو بچ سکتا ہے، تو وہ ذرا بچ کے بتائے، بسم اللہ پڑھ کے کیا پورا قرآن پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں۔ کون سا دین آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ تو یہ تو بقدر ایفرٹ ہے، اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، یا آپ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کس قسم کی چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا تو خالد بن ولید نے، یعنی خالد بن ولید نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس طرح کی کوئی تعلیمات نبی علیہ السلام نے دی ہیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھانا ہے؟ آپ کو تو دعائیں آپ کے پیغمبر سکھاتے رہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے اور یہ ہو جائے گا، جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے شام کے وقت پڑھ لیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو ایسا شخص جو ہے اس کو بچھو اور سانپ اور موذی جانوروں کا زہر اثر نہیں کرے، لیکن ناگہانی آفت کے طور پر۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھے اور جا کے بچھو کے منہ میں ہاتھ دے دے یا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے تو اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا، یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا۔ جو اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کرتا ہے اس پہ تقدیر غالب ہو جاتی ہے، لیکن یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لے، یہ حوالہ دینا۔ پھر اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی مجھے پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ بھی متاثر ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگ بڑی بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، آپ متاثر ہونے کی بجائے ان چیزوں کے علمی جواب دیں، ہم بھی دے رہے ہیں الحمدللہ۔ علم کا میدان ہے، آپ کو بھی رائٹ ہے، آپ بھی اپنی بات عوام کے سامنے رکھیں، ہم بھی اپنی رکھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو مذاق نہ لیا کریں، نہ یہ سمجھا کریں کوئی آپ کو چھیڑ رہا ہے، آپ علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھیں۔